أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. صدق الله مولانا العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تمجید، تقدیس اس مالک الملک رب العزت وحدہ لا شریک میں لائق ہے کہ جس نے توبہ جیسی نعمت اور اپنا انعام ساڈے واسطے رکھ کے ساڈے تے بہت بڑا احسان فرمایا. اگر توبہ کا تصور موجود نہ ہوندا کہ کوئی شخص بھی ایسا نہیں سی جڑا جہنم تو بچ سکتا، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤون. آدم علیہ السلام کی ساری اولاد ہی خطا کار ہے، گناہ گار. کسی تو ظاہری طور پہ گناہ ہوتا ہے، کوئی سری طور پہ بھول جاتا ہے، کسی کو چھوٹا گناہ ہو جاتا ہے، کسی کو بڑی غلطی سرزد ہو جاتی ہے. گناہ گار اسی سارے ہیں. دوسری حدیث اندر فرمایا نہ سے یا آدم و نہ سے یا ذریتہ. ساڈے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے سن، اولاد قیامت تک بھولتی ہے. یہ گویا ساری فطرت اندر بات شامل ہے، ساری سرشت اندر ایک چیز موجود ہے کہ اسی بھول جاؤں. اگر اللہ معاف نہ کر دے، توبہ قبول نہ ہوندی، تو پھر یقینی بات تھی کہ سارے کو ہر ایک عذاب اندر مبتلا ہوندا، سزا دا مستحق اور مستوجب قرار دیتا جاندا. یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، وہ بہت بڑا فضل و کرم ہے ساڈے سے کہ جدوں تک کسی شخص نو موت دا پیغام لیاؤن والے فرشتے نظر نہیں آ جاندے، ادوں تک توبہ دا دروازہ اللہ نے کھلا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ توبہ قبول کرتے رہتے ہیں بندے دی ما لم یغرر، اس وقت تک جدوں تک یہ ہیٹلا سا ہیٹھاں سے اتلا سا اتنا نہیں رہتا.
انسان کی موت تو پہلے چند ملائکہ اور فرشتے یہ سامنے آ جاندے نے، اج سے نظر نہیں آ رہے، حالانکہ ہر وقت دو دو فرشتے ساڈے کندھیاں تے موجود رہندے، صبح و شام انہاں دی ڈیوٹی بدلدی ہے، لیکن نہ کبھی آن والے سانو نظر آئے نے، نہ جان والے سانو دکھائی دیں گے۔ اللہ نے ساڈے تو انہوں اوجل رکھیا ہے، ساڈیاں اکھیں اندر وہ طاقت اور قوت نہیں دیتی جڑی انہوں دیکھ سکے، کندھیاں تے موجود نے لیکن انہوں نے بوجھ کا بھی کبھی احساس نہیں ہوا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ساری زبان سے جو لفظ بھی نکلتا ہے اچھا یا برا، نیکی دا یا برائی دا، جو کچھ بھی اسی بولنے ہیں وہ انہیں لکھ دے نہیں، لیکن کبھی لکھن کا احساس بھی نہیں ہے۔ ایک وقت یقیناً ایسا آئے گا کہ وہ ملائکہ اور فرشتے ہر انسان کے پاس پہنچیں گے اور سارے کے جو رخصت ہو چکے ہیں وہ انہوں نے دیکھ کے گئے دنیا اندر۔ موت تو کچھ دیر پہلے ایک حدیث اندر آتا ہے کہ 4 فرشتے انسان کے قریب آ کے کھڑے ہو جاتے، جنہوں یہ دیکھ لیا ہوتا ہے اللہ نے اس ویلے یہ نظر اندر یہ اکھی اندر ایسی طاقت اور قوت رکھ دیتی ہوتی ہے کہ یہ دیکھ سکتا ہونا، وہ آ کے کھڑے ہو جاندے نے اور باری باری کچھ اعلان کر دیں، اور اعلان بھی عربی زبان اندر کر دیں۔ ہر انسان جڑا اس دنیا تو رخصت ہو جاتا ہے وہ بھی زبان عربی ہو جاتی، بے شک ساری زندگی انہیں کبھی عربی کا ایک لفظ سنیا نہ ہوئے، پڑھیا نہ ہوئے، لکھیا نہ ہوئے، دیکھیا نہ ہو، وہ بھی زبان عربی ہو جاتی، کیونکہ عربی زبان ہی ام الالسنہ ہے، ساریاں زبانوں کی ماں ہے۔ سادے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی زبان عربی تھی، انہوں نے ساری اولاد جی اس دنیا کو واپس چلی جاتی ہے وہ زبان عربی ہو جاتی، اور رخصت ہون تو چند لمحے پہلوں فرشتے جڑے آ کے یہ سامنے گفتگو کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، وہ عربی زبان اندر ہی کرتے ہیں، اور یہ سن بھی لیا ہوتا ہے تو سمجھ بھی لیا ہوتا ہے۔ بس فرق صرف یہ ہے کہ انہوں نے دیکھن تو بعد، انہوں کی گفتگو سنن تو بعد یہ ہوں کسی ہور کی طرف نہ توجہ دے سکتا ہے، نہ کسی ہور نال یہ گفتگو ہو سکتی، اور وہ موقع ہے جب توبہ کا دروازہ بند ہو۔ وہ اعلان کی کرتے ہیں، یہ سامنے کی کہندے ہیں، انہوں تو ایک تے کہہ رہا ہوتا ہے اس بندے نے جو کچھ کھانا سی اس دنیا کے رزق وچوں وہ کھا لیا ہے، یہ واسطے ہوں کھان کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی، اپنی قسمت اپنا۔ دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے انہیں جو کچھ پینا سی وہ پی چکا ہے، کوئی پین والی چیز ہوں یہ باقی نہیں دنیا۔ ابھی بعض اوقات کہنے ہیں نا کہ فلاں مریض جس ویلے وہ قریب المرض تھی کہ وہ منہ پانی پایا، دوائی پائی کہ وہ اندر نہیں گئی، ادھر نکل گئی، ادھر نکل گئی، اصل ہے کہ وہ واسطے ختم ہو چکا ہوتا ہے دنیا کا دل، انہوں اندر جان کا اللہ کی طرف حکم ہی نہیں ہے۔ تیسرا کہہ رہا ہوتا ہے انہیں زمین پہ جتھے جتھے قدم دینے سن وہ دے چکا ہے، ہاں وہ نیکی واسطے دیتے ہیں یا اللہ کی نافرمانی واسطے دیتے۔ اللہ کے ایسے بندے بھی نے کہ جنہ کے قدم زمین پہ آدھے نے تے زمین فخر محسوس کرتی ہے کہ اللہ کا ایک نیک بندہ میرے سے چل رہا ہے، اللہ کا ایک نیک بندہ میرے سے قیام کر رہا ہے، میرے سے رکوع کر رہا ہے، میرے سے سجدے کر رہا ہے۔
اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ممکن ہو سکے کہ نماز جگہ بدل بدل کے پڑھیا کرو، جتھے نفل پڑھ دیو جگہ بدل کے سنتاں پڑھو، جتھے سنتاں پڑھیاں نے جگہ بدل کے فرض پڑھو، اگر کسی تکلیف نہ ہو ممکن ہو سکے آسانی نال تے جگہ بدل لیا کرو۔ جنیاں زیادہ جگہ بدل بدل کے نمازاں پڑھو گے قیامت دے دن زمین دے اے ٹکڑے تواڈے گواہ بن کے کھڑے ہو جان۔ اسی طرح کسی شخص کی بدبختی غالب ہو گئے کہ وہ جنیاں جگہ بدل بدل کے خدا دیا نافرمانیاں کرتا پھردا ہے، وہ زمین دے ٹکڑے قیامت دے دن وہ خلاف گواہی دے دیں۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اللہ فرماندے نے یہ زمین اپنے سارے بوجھ کٹ دے گی، یہ بوجھ نے یہ کسی دی نیکی دا کسی دے گناہ۔ ایک فرشتہ کہہ رہا ہوندا ہے انہیں جتھے جتھے قدم دینے سن قدم دے چکا ہے، یہ ہن کوئی قدم زمین سے باقی نہیں رہے۔ اور چوتھا فرشتہ کہہ رہا ہوندا ہے انہیں جو کچھ کرنا سی وہ کر چکا، یہ کوئی عمل ہن باقی، بس وہ نتیجہ نکل آؤ۔ یہ دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے۔ اس گفتگو تو بعد فرشتیاں نو دیکھ لین تو بعد توبہ کا دروازہ بند، توبہ کی سہولت ختم۔ جس ویلے یہ اپنی اپنی گفتگو کر چکتے ہیں کہ اللہ دے بھیجے ہوئے کچھ فرشتے ہور آ جاندے نے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں سے کچھ فرشتے ایسے ہوندے نے جڑے جنت دا بڑا ہی خوشبودار لباس لے کے آ کے یہ قریب کھڑے ہو جاتے۔ کچھ ملائکہ ایسے ہوندے نے جڑے جہنم دا بدبودار لباس لے کے آن، انہاں دی ڈیوٹی ہے۔ جس ویلے وہ پہنچ جاندے نے تے بالکل آخر تے جدوں ایک ادھا سا باقی رہ جاندا ہے، اس ویلے حضرت اسرائیل ملک الموت فرشتہ اجل جنہاں نوں اللہ نے مقرر کیتا ہے وہ تشریف لیا۔ ایک مومن دے سامنے بڑی خوبصورت شکل، بڑے ہی حسین و جمیل چہرے نال، بڑے ہی عمدہ لباس اندر حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ دیکھ رہا ہوندا ہے انہاں دی آمد، انہاں نوں آندیاں نوں، اور وہ آندے ہی سب تو پہلا پیغام سب تو پہلی گفتگو یہ کرتے ہیں السلام علیک یا عبد اللہ، اے اللہ دے بندے تیرے اللہ نے تینوں سلام دے۔ اندازہ فرماؤ ذرا، بندہ فرش سے ہے کہ سلام عرش تو آئے۔ السلام علیک یا عبد اللہ، اے اللہ دے بندے تیرے اللہ نے تینوں سلام بھیجا۔ اللہ اتنی خوشی ہوتی ہے مومن نو یہ پیغام سن کے یہ دل اتنا باغ باغ ہو جاتا ہے کہ اس سے خوشی کی ایک حرارت ایک تمازت جسم اندر آ جاتی ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن یموت بعرق الجبین، مومن کی پیشانی پہ اس ویلے پسینے کے قطرے آ جاتے۔ یہ نشانی دسی وہ خوش قسمت اور خوش نصیب جدی موت ہون لگیا، جدی موت دے وقت وہ پیشانی سے پسینہ آ جائے، فرمایا او مومن آ جائے۔ المؤمن یموت بعرق الجبین، مومن فوت ہوتا ہے کہ یہ پیشانی سے پسینہ ہوتا ہے۔ انہوں سلام دے کے پھر وہ روح نو مخاطب ہو کے فرما دینے یا ایھا الروح الطیب، اے پاک روح، اے نیک روح، اے اللہ کی مطیع اور فرما بردار روح، کنت فی جسد طیب، تو ایک فرما بردار اور نیک جسم اندر ہی اپنا ٹھکانہ بنایا۔ تو جنی دیر اس دنیا اندر رہی ایک پاک جسم اندر ہی رہی۔ اخرجی الی ربک ان ربک علیک راض، ہن تیرے اللہ نے تینوں بلایا ہے، تیرا رب تیری ملاقات کرنا چاہتا ہے۔
سانو بھیجیا ہے کہ اسی تینوں لے کے جائیے، اخرجی آ نکل الی ربک، اپنے رب کو چلن واسطے تیار ہو، آ نکل، ان ربک علیک راض، تیرا رب تیرے تے بڑا ہی راضی اور بڑا ہی خوش ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن دی روح جنوں اے بشارتاں مل رہی نے، یہ خوشخبریاں سنائیاں جا رہی نے، وہ اچھلتی ہوئی خوشیاں مناتی ہوئی جلدی نال جسم تو باہر آ جائے۔ اور وہ مثال دیتی، فرمایا کوئی مشک پانی دی لبا لب بھر کے کہ وہ منہ بننے بغیر زمین پہ رکھ کے انہوں چھڑ دیتا جائے تے پانی جس طرح یکدم اچھل کے سارا باہر نکلن کی کوشش کرتا ہے، مومن دی روح اس طرح اچھلتی ہوئی وہ جسم سے نکل خوشی۔ اخرجی الی ربک ان ربک علیک راض، آ نکل تینوں تیرے رب کو لے چلیے، وہ تیری ملاقات کرنا چاہتا ہے اور وہ تیرے سے بڑا راضی اور بڑا خوش ہے۔ اللہم اجعلنا کلنا منہم ومعہم، اللہ اسی بھی جس ویلے دنیا تو جائیے سانو بھی یہی پیغام ملے، تیری طرفوں یہی بشارت سانو سنائی دے رہے۔ یہ مقابلے اندر ایک ایسا شخص جن نے اس دنیا کی زندگی میں ہی سب کچھ سمجھ لیا، اسے ہی منزل مقصود بنا لیا، یہ اندر اینا مستغرق ہو گیا، اینا محب ہو گیا کہ آخرت میں بھلا گیا۔ الہاکم التکاثر، اللہ فرماتے ہیں مال و اولاد دی کثرت دی خواہش نے تو ہمیں اینا مصروف کر دیتا ہے، اینا غافل کر دیتا ہے کہ تو ہمیں اپنے ارد گرد دی ہن ہوش ہی نہیں رہی، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ قبر اندر پہنچ جاندے ہو تو پھر اکھی کھل دیا نہیں کہ اوہ او ایک ہی بن گیا، اسی کتنے پہنچ گئے، اس تو پہلے اکھی کھل دیا ہی، اسی سمجھنے ہیں نا کہ مرن نال اکھی بند ہو جاندیاں نے، یقین جانو مرن تو بعد سے اکھی کھل گئی، ہوں اکھی بند ایس ویلے نظر بند ہے۔ قیامت کے دن کچھ بدقسمت اور بد نصیب لوگ اپنی قبراں چوں اندھے ہو کے جس ویلے نکلن گے چیخدے ہوئے، چلاندے ہوئے، واویلا کردے ہوئے، اللہ نے سورہ طٰہٰ اندر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جیڑا بدبخت ساڈے ذکر تو، ساڈی یاد تو، ساڈی کتاب تو، ساڈے قرآن تو، ساڈے دین تو منہ پھیر لیندا ہے، منہ موڑ لیندا ہے، ان دنیا اندر تے اسی اے سزا دینے ہوں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، وہی گزران اسی تنگ کر دینے۔ گزران تنگ کرن تو صرف اے مراد نہیں کہ وہ بھکھا مرن لگ پیندا ہے، انہوں کھان پین واسطے کچھ نہیں ملتا، نہیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نوٹاں نال وہی جیب بھری ہوئی ہوتی ہے، بازار اندر چیز ڈھونڈتا ہے تو چیز نہیں مل رہی ہوتی، پیسے وہ کول موجود نے لیکن ضرورت کی چیز نہیں مل رہی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جڑا کم کرنا چاہتا ہے وہ کم ہی ادھورا رہ جاتا ہے، کسی پاسوں انہوں خوشی حاصل نہیں ہوتی، وہ زندگی بے چین ہو جاتی ہے، اطمینان غارت ہو جاتا ہے، سکون انکار ہو جاتا ہے، وہ جس پاسے نظر کرتا ہے ادھر ہی کم سارے بگڑے ہوئے نظر۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا دنیا کی زندگی ہوتی اس طرح گزارنے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ قیامت کے دن جس ویلے اسی قبر تو اٹھاواں گے اس ویلے اندھا کر کے اٹھاواں، چیخ رہا ہوگا، کہہ رہا ہوگا رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، اللہ میری نظر نو کی ہو گیا، میں تو بالکل چنگا بنا تھا، میری اکھی سے ٹھیک ٹھاک سن، لما حشرتنی اعمیٰ، میں اندھا ہو کے کس طرح اٹھ بیٹھا، وقد كنت بصیرا، میں نے نظر آ رہا سی، میں تو دیکھ سکتا،
اللہ کی فرمان گے قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ فرمان گے تو کہہ رہے ہیں میری نظر ٹھیک ٹھاک تھی، چنگا بھلا تھا، میں تے دیکھ سکتا تھا دنیا اندر ساری طاقت دیاں، ساری قدرت دیاں، ساری حکومت دیاں، ساری بادشاہت دیاں کنیاں نشانیاں تیرے سامنے آئیاں، تو انہوں نے دیکھیا؟ تو کبھی نظر اٹھا کے دیکھا ہی نہیں تھی. نہ تینوں آسمان نظر آتا سی کہ یہ کتنا بڑا ہے، یہ کون بنان والا ہے، یہ نظام کدے اختیار اندر ہے. نہ تینوں اپنے قدموں تلے کبھی زمین نظر آئی تھی کہ یہ اتنی بڑی زمین بچھونے کی طرح کنے بچھا دیتی ہے. نہ تیری نظر کبھی دن کی طرف گئی، نہ تو کبھی رات میں دیکھیا، نہ سورج دیکھیا، نہ چند دیکھیا. تیرے سامنے کنیاں نشانیاں آ گئی سن، تو اکھی بند کی رکھیاں. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. دنیا اندر تو اکھی بند کی رکھیاں، اج اساں تیریاں سچ مچ اکھی بند کر دی. تو مرن تو پہلے اکھی بند نے، مرن تو بعد کھل گئی. حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ. فرمایا تسی مال اور اولاد کی کثرت کی خواہش اندر اینے مستغرق ہو گئے، اینے غافل ہو گئے اپنی آخرت تو، اپنے رب تو. حتیٰ زرتم المقابر کہ قبر اندر پہنچ گئے اور پھر تو ہمیں احساس ہوا کہ اسی تو کسی اور آ گئے. جس شخص نے اپنی زندگی اس طرح گزاری، حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ دے سامنے اینی خوفناک شکل اندر آتے ہیں، اینی ڈراؤنی شکل اندر وہ دے سامنے آتے ہیں. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس شکل اندر انہوں کوئی اور شخص دیکھ لے تو جی موت کا پیغام لے کے آئے نے، دیکھن والا اس کو پہلے مر جائے ڈر کے، خوف نہ. اور ایک شخص میں اتفاقاً نظر آ گئے اسرائیل علیہ السلام. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ حدیث اندر آ گیا. ایک آدمی جا رہا سی، انہوں ایک بڑی عجیب و غریب شکل نظر آئی. وہ اینا ڈریا، اینا خوف زدہ ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت اندر حاضر ہو کے کہنے لگا حضرت آج میں نے ایک شکل نظر آئی ہے، آج میں ایک ایسا چہرہ دیکھا ہے کہ اگر میں دوبارہ دیکھ لیا تو میری موت واقع ہو جائے گی. تسی ہوا نو حکم دیو کہ اے مینوں چک کے دور کسی علاقے اندر چھڈ آوے جتھے وہ چہرہ دوبارہ نہ مینوں نظر آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا نو حکم دیتا، کیونکہ اللہ نے انہوں نے ہوا سے بھی حکومت دی. ہوا بھی انہوں نے تابع سی، جدوں فرما دے چل پی، جتھے روکنا چاہتے رک جاندے. انہوں کا تخت ہوا اڑا دی، تخت سے بیٹھ جاندے اپنے سارے عملے نو نال لے کے تے ہوا تخت نو اڑا دی چلی جاندی. جتھے انہوں نے جا کے کچہری لگانی ہوندی سی، کوئی فیصلہ کرنا ہوندا سی، رعایا دی خبر لینی ہوندی سی، اوتھے جا کے ہوا تخت نو اتار دیندی، وہ کم کر لیندے پھر اٹھا لیندے. غدوها شہر ورواحها شہر. سورہ نمل اندر اللہ فرماندے نے کہ ایک مہینے دا سفر چند گھنٹیاں اندر ہوا جڑی سی اڑا کے انہوں نے لے جاندی. اج تے یہ سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں. اللہ تعالی نے ایسا سواریاں انسان واسطے مہیا کر دیتی نے کہ سالاں کا سفر بڑے مختصر وقت اندر طے ہو جائے، جسے انسان پیدل سالاں اندر پہنچ سکتا. بہرحال ہوا نے حکم دیتا، اس بندے نے اٹھا لیا ہوا نے اور دور دراز کسی جگہ سے چھڑا. دوسرے دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں اپنے دوستوں فرمان لگے کہ تمہیں یاد ہے کل ایک بندہ آیا جن نے آ کے کیا سی کہ مینو ایک شکل نظر آئی ہے، ایک چہرہ ایسا نظر آیا ہے، اگر میں دوبارہ دیکھ لیا تو میری موت واقع ہو جائے گی. اور وہ بڑا خوف زدہ سی، بڑا ڈریا ہوا سی کہ انہیں کیا سی مینو دور کتے بھیج دیو، ہوا نو حکم دیو، یاد دینا. انہوں نے کہا جی بالکل.
فرمایا پتہ جو گل کی؟ کہنے لگے بھی سانوں تو کچھ پتا نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اصل انہوں حضرت اسرائیل نظر آئے، وہ اپنے کام کے سلسلے اندر جا رہے سن، یہ سامنے آ رہا سی اتفاق نہ کہ وہ انہوں نظر آ گئے، اور انہوں نے انہوں بڑے عجیب انداز نال دیکھیا، کیونکہ یہ موت اج یعنی دوسرے دن اج اوتھے واقع ہونی سی جتھے ہوا انہوں کل چھڈ کے آئی، ہزار میل دور کہ وہ جا رہے سن۔ انہوں نے دیکھا کہ اس بندے کی روح کل میں فلاں جگہ تے قبض کرنی ہے، اللہ نے مینوں یہ پروگرام دیتا ہوا ہے، یہ اج اتنے لگا پھردا ہے، کل اتنے کس طرح پہنچے گا؟ اور انہیں آ کے خود درخواست دے دیتی کہ ہوا نو کہو مینوں کتے دور چھڈ۔ قرآن مجید کی آیت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرمایا وما تدری نفس بأی ارض تموت، اللہ فرماتے ہیں کسی نو پتا نہیں کہ انہیں کتنے مرنا ہے، وہی موت کتنے ہونی، وہی موت اتنے ہی ہونی تھی جتنے ہوا انہوں چھڈ کے آئی، اور خود آ کے کیا ہے کہ حضرت مینوں کتنے دور پہنچا دیو، وہ شکل دوبارہ دیکھ لی تو میں مر جاؤں گا، میری موت آ جائے گی۔ چنانچہ اگلے دن دیکھی وہ شکل سے موت آ گئی۔ یہ اللہ کے پروگرام میں تھا۔ جس شخص نے اپنی زندگی اللہ کو بیگانگی اندر گزاری، اللہ سے دور رہ کے گزاری، اپنی عاقبت کو بھولیا رہا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ سامنے بڑی کبیش شکل اندر، بڑی بد شکل اندر آمد، بڑی ڈراؤنی اور خوفناک شکل، اور آ کے انہوں مخاطب ہو کے فرما دے کی کہ ہن دنیا اندر کتنا بڑا بھی جاگیردار کیوں نہ ہوئے، کتنے بڑے بھی اقتدار کا مالک کیوں نہ ہوئے، حضرت اسرائیل کا خطاب کی ہوتا ہے علیہ السلام، انہوں دیکھتے ہی فرما دے نے یا ایھا الروح الخبیث کنت فی جسد خبیث اخرجی الی ربک ان ربک علیک غضبان، اے خبیث روح، اے پلید روح، اے نافرمان روح، کنت فی جسد خبیث، تو جنی دیر اس دنیا اندر رہی ایک خبیث جسم اندر ہی رہی، ایک پلید جسم اندر ہی رہی، اخرجی الی ربک، تیرے رب نے تینوں بلا لیا ہے، تیرا رب تینوں سزا دینا چاہتا ہے، آ نکل، انہیں تینوں لین واسطے بھیجا ہے، تینوں لین واسطے آئے ہیں، آ نکل، ان ربک علیک غضبان، تیرا رب تیرے سے بڑا سخت ناراض اور غصے۔ نعوذ باللہ، کسی شریف آدمی گھر کے پیغام مل جائے کہ تھاندار صاحب نے تینوں بلایا ہے، ابھی تینوں لین واسطے آئے ہیں، اور وہ پہ اس ویلے سخت غصے اندر، کہ وہ اس ویلے کی کیفیت ہے، کیونکہ پولیس شریفہ نہیں کم کر دی نا، بدماشاں نال کے ملی ہوئی ہوتی، اس شریف آدمی کی کی حالت ہوئے گی جنہوں یہ پیغام گھر بیٹھنے ملے، وہ ہن چارے پاسے نظر دوڑاوے گا کہ کوئی سفارش مل جائے، کوئی واقف بندہ مل جائے جڑا مینوں چھڑا سکے، کوئی ایسی صورت ہوئے میں نس جاواں، میں سس جاواں۔ اللہ کی فوج، اللہ کے بھیجے ہوئے کارندے جس ویلے آ کے کہیں گے نا اخرجی الی ربک ان ربک علیک غضبان، تیرے رب نے تینوں بلایا ہے، ابھی تینوں لین واسطے آ گئے ہیں، آ نکل، وہ دے سامنے پیش کریے، وہ تیرے سے بڑا ناراض اور غصے ہے۔ اس ویلے کوئی سفارش، کوئی ہیلا وسیلہ، کوئی چیز ایسی نہیں جڑی یہ ذہن اندر آوے اور جڑی یہ کم دے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہن روح نکلنا نہیں چاہتی لیکن وقت مقرر ہے، یہ نکلنے کا ارادہ کوئی نہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام انہوں پھر جسم کو کھچ کے کٹ دے، اور وہ جڑی کیفیت بیان کی ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ، اللہ ہر مسلمان کو اس کیفیت کو محفوظ رکھے۔ وہ مثال دیتی، فرمایا کوئی کنڈیاں والا درخت ہوئے،
جہد اندر کنڈے ہوں، وہ کوئی کپڑا کوئی چادر اچھی طرح بچھا کے پھیلا کے وہ پا دیتی جائے، بالکل سارے کنارے کھچ کے پھیلا دیتی جائے چادر، اور وہ کنڈے اس چادر اندر اس کپڑے اندر پیوست ہو جان، تو پھر ایک کنارہ پکڑ کے اس چادر کا زور نال انہوں کھچیا جائے تو کی حال ہوئے گا؟ تار تار ہو جائے گی، تند تند ہو جائے گی، تاگا تاگا الگ ہو جائے گا۔ فرمایا جس ویلے خبیث کی روح نو یہ جسم جو کڈیا جاتا ہے اس ویلے یہ جوڑ جوڑ کھل جاتا ہے۔ اس سے ویلے ایک پردہ کر دیتا ہوں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں چیخا مارتے ہیں اللہ کے نافرمان جب انہوں نے مار پی اور سزا ملتی ہے، اگر وہ چیخا اسی سن سکتے تو فرمایا کبھی کوئی گھر بیٹھ کے کھانا نہ کھا سکتا، اور کبھی کسی مردے نو دفن کرن کی کسی نو ہمت نہ۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ انہیں پردہ کر، انہیں وہ سامنے سنائیاں نہیں، جنہ اور انسانوں کے علاوہ اللہ کی باقی ساری مخلوق انہوں نے چیخا نہیں سنی۔ بعض اوقات قبرستان کے کولوں جانور جاندے جاندے اچانک دوڑ پیں گے، جس طرح ڈر کے کسی چیز سے دوڑے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واقعہ پیش آیا۔ آپ ایک دفعہ خچر سے سوار میں چند ساتھی نال میں ایک رستے تو گزر رہے، اچانک خچر چیخ پا ہو گیا، بالکل اس طرح سیدھا کھڑا ہو گیا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں قریب تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے گر جاندے، اصا جلدی نال انہوں قابو کیتا، پکڑیا، بچکاریا کہ آپ وہ تو اترے۔ جس ویلے وہ تو اترے کہ اتردیاں ہی پہلا سوال ہی آپ نے یہ کیتا، فرمایا کسی نے پتا ہے کوئی جانتا ہے بھائی ایسے کوئی قبر تو نہیں تھی؟ ساتھیوں کو ایک نے دسیا، کہنے لگا جی اسی زمانے جاہلیت اندر اتوں گزر کے تجارت واسطے ملک شام کی طرف جانتے ہوں دیکھا کہ واقعی اس جگہ پہ قبراں کے کچھ نچے نچے نشان ہوں سن۔ جس ویلے انہیں یہ دسیا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يعذبن صاحبها، جہاں قبراں کو بیان کر رہے ہیں نا انہاں قبراں والوں اس ویلے عذاب ہو رہا ہے جہاں ایک خچر نے محسوس کیتا ہے اور یہ کر دیا۔ اور پھر حکم دیتا، فرمایا او سامنے جہاں درخت نظر آ رہا ہے وہ کوئی ٹہنی توڑ کے لے آؤ۔ ٹہنی لے آندی گئی، جتنے انہیں نشان دسیا کہ اتنے قبراں کے مٹے ہوئے نشان ہوں سن، اتنے وہ ٹہنی گڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین اندر، اور فرمایا ہو سکتا ہے جدوں تک یہ ٹہنی خشک نہ ہوئے یہ ہری رہے اللہ انہوں کے عذاب اندر کچھ تخفیف کر دے، کچھ کمی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واقعہ پیش آیا، جانور ڈر گیا، انہوں نے چیخاں سن کے عذاب محسوس کر، نعوذ باللہ۔ بات اتو چلی تھی کہ اللہ نے توبہ یہ ایک بہت بڑا انعام ہے جڑا سارے واسطے رکھا۔ اگر توبہ نہ ہوگی تو کوئی بھی عذاب تو بچ نہ سکتا، کوئی بھی اللہ کی سزا تو محفوظ نہ رہ سکتا۔ سارے گزشتہ 23 جمعہ اندر تسلسل نال اللہ کے بندیاں دیا نشانیاں بیان ہو رہی سن، جنہوں اللہ نے اپنی طرف منسوب کر کے عباد الرحمان کا خطاب دیتا ہے، رحمان دے بندے۔ بے شمار چیزاں بیان ہوئی کہ رحمان دے بندے اے کام کرتے ہیں، اے کام نہیں کرتے، انہاں اندر اے عادت ہوتی ہے کہ اے عادت نہیں ہوتی۔ گزشتہ جمعے تک چند کبیرہ گناہاں کا ذکر آیا جنہ اندر شرک شامل ہے۔ یاد رکھو اللہ نال شرک کرنا یہ ساری کائنات اندر سب تو بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ فرمانے نے شرک سب تو بڑا ظلم ہے جڑا انسان اپنی جان پہ کرتا ہے۔ گناہ کر کے کسی پہ ظلم نہیں کرتا کوئی شخص، کسی کا نقصان نہیں کرتا، اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اللہ فرماتے نے
نافرمانیاں کر کر کے ساڈا تو کچھ نہیں بگاڑتے، لوگ اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ شرک سب تو بڑا گناہ ہے اس کائنات میں، یہ تو بڑا اور کوئی گناہ ہے ہی۔ پھر دوسرا بڑا گناہ جہاں ذکر سارے گزشتہ اسباق اندر ہوتا رہا، وہ ہے نا حق کسی جان نو قتل کر دینا، کسی انسان نو نا حق مار دینا، مسلمان نہیں کسی جان نو، مسلمان نو مارنا تے اور زیادہ سنگین جرم ہو جاتا ہے، کسی انسان نو نا حق مار دینا۔ اللہ فرماتے ہیں من قتلها فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جن نے ایک جان نو نا حق قتل کر دیتا، میرے نزدیکوں نے اتنا بڑا جرم کیتا ہے کہ جس طرح پوری انسانیت میں انہیں ختم کر کے رکھا، کہ جن نے ایک جان کی حفاظت کی تھی، ایک جان نو بچایا، انہیں اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیتا ہے فکأنما احیا الناس جميعا، جس طرح پوری انسانیت کی انہیں حفاظت کی۔ یہ دوسرا بڑا گناہ ہے کبیرہ۔ اور تیسرا ایک گناہ یہ ذکر ہوا تھی، وہ بھی کبیرے گناہ میں اندر شامل ہے کہ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے بدکاری نہیں کرتے، زناکاری نہیں کرتے۔ ان گناہوں تو بعد کیونکہ یہ گناہ انسانوں کو ہی ہوندے رہے اور قیامت تک ہوندے رہیں گے، یہ گناہ بیان کرن تو بعد اللہ وحدہ لا شریک نے سانو حوصلہ دیتا ہے، تسلی دیتی ہے کہ نا امید اور مایوس نہ ہو جانا، کتنے بھی گناہ کر چکے ہو وہ، بڑے تو بڑا گناہ بھی کیوں نہ کر چکے ہو وہ، الا من تاب، ہاں جن نے توبہ کر لی، مرن تو پہلے پہلے جن نے توبہ کر لی۔ تابہ یتوب دے معنی ہوندے نے جانور نو صبح گھروں کڈ دیو، سارا دن چر چرا کے تے شام نو آپ ہی واپس آ جاندہ ہے، جانور گھر پہنچ جاندہ ہے۔ اس طرح ہی انسان ادھر ادھر اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے مرن تو پہلے پہلے اگر اللہ کی طرف واپس آ جائے تو اس عمل نو کیا جاندہ ہے، توبہ کر۔ الا من تاب، جن نے توبہ کر لی، جنہوں توبہ نصیب ہو گئی، جڑا واپس اپنے رب والے آ گیا، جن نے اپنے اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ توبہ دیا تین بڑیاں بڑیاں شرطاں بیان فرمائیاں محمد الرسول اللہ۔ سب تو پہلی شرط توبہ واسطے، توبہ دی قبولیت واسطے، اللہ کے ہاں توبہ نو شرط قبولیت بخشن واسطے پہلی شرط جڑی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جڑا گناہ ہو گیا ہوئے، اللہ کی جڑی نافرمانی کر بیٹھا ہوئے، وہ دیتے انہوں ندامت اور شرمندگی کا احساس ہو کہ میرا خدا جڑا اتنا مہربان ہے، جڑا اتنا کریم ہے، جڑا اتنا رحیم ہے، میں وہی نافرمانی کی، وہی حکم ادونی کی تھی، میں وہی کسی حد میں توڑیا۔ ندامت اور شرمندگی کا احساس طبیعت اندر پیدا ہو جائے۔ بندہ کسی بندے کی کوئی حق تلفی کرے تو جس ویلے آمنا سامنا ہوتا ہے تو شریف آدمی شرمندہ ہو جائے، یار میرے کو یہ کی کری، میں یہ کی اپنے اللہ کا کوئی حکم نہ من کے، اپنے اللہ کی نافرمانی کر کے بندے نو شرمندگی کا احساس ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجے وہ احساس ندامت اور شرمندگی کا احساس طبیعت جو ختم نہیں ہویا ہوں تو اللہ معاف پہلے ہی کر دینا ہے کہ میرا بندہ تو ہم شرمندہ ہو گیا، یہ تو نادم ہو گیا میری نافرمانی کر کے، اور فرشتیاں نو دکھا رہا ہوں کہ ذرا اس بندے کی حالت دیکھ رہے ہو جڑا ندامت نال سر چکا کے بیٹھا ہوا ہے، اور کبھی خوش قسمتی تے خوش نصیبی ساتھ دے دے کہ آدمی اپنے گناہ کسی نو یاد کر کے رو پوے، یہ اکھ تو مکھی دے سر کے برابر پانی ٹپک جائے، یہ حدیث کے الفاظ نے، مکھی دے سر کے برابر پانی ٹپک جائے،
اللہ اس اگ تے پھر جہنم دا دھواں بھی حرام کر دے. اللہ کو ڈر کے اپنے گناہ نو یاد کر کے جڑا بندہ رو لے اللہ اس اکھ نو جہنم دا دھواں بھی نہیں پہنچن دے. اسی اپنے دنیاوی نقصانات تے دن رات روندے رہنے بڑا رونے ہیں. کاش کہ سانو اپنی آخرت دے نقصان سے رون دا بل بھی آ جائے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ایھا الناس باکو لوگوں رویا کرو. جے رونا نہ آوے تو رون والی شکل ہی بنا لیا کرو. قرآن مجید اندر اللہ فرمانے نے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. لوگوں کو چاہیے کہ ہسن تھوڑا تے رون زیادہ. اگر دنیا کی زندگی اس طرح گزار لئی تو پھر ایک وقت آنے والا ہے رون کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. پھر خوشی ہی خوشی مسکراہٹ ہی مسکراہٹ. جی دنیا اندر ہستے رہے رون کا موقع نہ ملیا رون کا احساس نہ ہویا ندامت اور شرمندگی نہ ہوئی اللہ کے سامنے جان تو نہ ڈریا اللہ کے عذاب کا تصور ذہن اندر نہ آیا کہ پھر وہ وقت دور نہیں جب رونا ہی رونا ہوگا خوشی کا کوئی تصور ہی نہیں ہوگا. جہنم اندر اللہ کے نافرمان اینا رون گے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جہنمی دے آنسو اگر جمع کیتے جان تو ان اندر کشتی تیر سکے گی. اندازہ کرو کتنا رو گا. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. سورہ توبہ اندر فرمایا 10ویں پارے اندر لوگوں کو چاہیے کہ ہسن تھوڑا رون زیادہ اپنی آخرت اور عاقبت واسطے. ایک حدیث اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ مینو اللہ نے دکھایا ہے نا جہنم کا منظر عذاب اگر تمہیں وہ پتہ چل جائے تو تسی کبھی ہسدے نظر ہی نہ ہو. ہر وقت کی تاری کیفیت یہ رہے کہ تسی رو رہے ہو. پہلی شرط کی ہے توبہ کی ندامت اور شرمندگی اپنے کیتے ہوئے عمل سے اللہ کی نافرمانی سے. 7 ایسے خوش قسمت اور خوش نصیب افراد بیان کیتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں اللہ نے قیامت دے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا ہے. اللہ سانو بھی ان اندر شامل فرما لے. فرمایا سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے خوش نصیب ہوں گے جنہوں اللہ قیامت دن سایہ دیں گے. یوم لا ظل جس دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا. نہ زمین ہوئے گی نہ آسمان ہوئے گا نہ کوئی پہاڑ ہوئے گا نہ کوئی درخت ہوئے گا. کوئی چیز نہیں ہوئے گی جنہیں اج سانو نظر آ رہی ہیں. یوم لا ظل اس دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا الا ظلہ سوائے اللہ دے عرش دے سائے. اور اللہ دا عرش کتنا بڑا ہے کتنا لمبا چوڑا ہے. آیت الکرسی اندر سانو دس دیتا فرمایا واسع کرسیہ السماوات والارض. 7 آسمان 7 زمیناں میرے عرش دے تھلے نے. اللہ دا عرش. 7 قسم دے خوش نصیب یظلہم اللہ فی ظلہ اللہ انہوں اپنے عرش دا سایہ نصیب کریں گے. یوم لا ظل جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوئے گا الا ظلہ سوائے خود عرش دے سائے. وہ کون نے خوش قسمت اور خوش نصیب؟ کیا سب تو زیادہ مال و دولت رکھنے والے کسی خاص حسب و نسب نال تعلق رکھنے والے کسی خاص ملک دے باشندے؟ یقیناً ایسی کوئی تقسیم نہیں. نہ مال و دولت کی ضرورت ہے نہ کسی خاص حسب و نسب کی ضرورت ہے نہ کسی خاص ملک کی شہریت کی ضرورت ہے. وہ کون نے؟ فرمایا امام عادل. انہوں نے سب تو پہلے نمبر سے فرمایا عدل اور انصاف کرنے والا حاکم.
جنہیں اپنی رعایا نال انصاف کیتا، عدل کیتا، انہوں نے حقوق دا خیال رکھیا، قیامت دے دن اللہ انہوں آواز دیں گے کہ دنیا اندر تو میری مخلوق تے رحم کرتا ہے، انہوں دا خیال رکھتا ہے، اج اس گرمی اندر کیوں کھڑا ہے، میرے عرش کے سائے تلے آ۔ امام عادل، عادل اور منصف حاکم۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جدی جوانی اللہ کی عبادت اندر تھی، جدو برائی دے سارے رستے کھلے سن، طاقت اور قوت موجود تھی، نافرمانیاں کرنے واسطے معاشرہ اور ماحول موجود تھی، انہیں اس ویلے اللہ کی فرما برداری کی تھی۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، جوانی اللہ کی عبادت اندر لگا دی، انہوں بھی حکم ہوئے گا کہ تو کیوں کھڑا ہے، آ میرے عرش سے تلے آ۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، دو ایسے مسلمان، اللہ کے دو ایسے بندے جنہاں دی محبت صرف اللہ کی رضا واسطے ہے، ایک دوسرے نو ملتے ہیں تے یہ سمجھ کے کہ یہ اللہ دا بندہ ہے، یہ ملن نال اللہ راضی ہوئے گا، وہ دل اندر یہ بارے اندر یہی خیال ہے، انہاں دی محبت اللہ واسطے ہے، ملتے ہیں تے اس محبت سے، جدا ہوندے نے تے اس محبت نو دل اندر لے حکم ہوئے گا تسی بھی آ جاؤ۔ چوتھے نمبر سے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، وہ خوش نصیب انسان جڑا دکان اندر بیٹھا ہے، گھر بیٹھا ہے، جتھے کتے بھی ہے، یہ دل مسجد اندر ہی اٹکیا ہوا ہے، بار بار اٹھتا ہے، نماز کا وقت سے نہیں ہویا، گھڑی دیکھتا ہے، اذان سنن کی کوشش کرتا ہے، یہ دل یہی چاہتا ہے کہ جنی جلدی ہو سکے میں مسجد اندر پہنچ، کیونکہ یہ سکون اور اطمینان ملتا ہی اللہ کے کارن۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، جدا دل مسجد نال اٹکیا ہوا ہے۔ منافق کی نشانی بیان کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دل کرتا ہے میں سب تو پیچھے مسجد اندر جاواں تے سب تو پہلو نکل جاواں۔ منافق کا دل مسجد اندر نہیں لگتا، انہوں مسجد اندر سکون نہیں ملتا، لیکن مومن وہ دی کیفیت یہ دسی، فرمایا مسجد تو نکل کے مومن اس طرح بے چین ہو جاتا ہے، انہوں اپنا سکون اس طرح غارت ہوتا نظر آتا ہے جس طرح پانی جو مچھلی نو کڈ کے باہر سٹ دئیے تو وہ زندگی خطرے اندر ہوتی ہے، وہ جان نکل رہی ہوتی ہے، مومن مسجد چو نکل کے اس طرح بے چین ہو جائے۔ جنہوں اج دنیا اندر اللہ کے گھر اندر سکون ملتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے، جی دلچسپی مسجد نال ہے، قیامت کے دن اس عمل کی قیمت یہ ہوگی گی اللہ اپنے عرش کا سایہ دے۔ پنجویں نمبر پہ فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، دنیا اندر کسی مرد نو کسی حسین و جمیل عورت کی طرفوں، مالدار خاتون کی طرفوں برائی کی دعوت ملی، یا کسی خاتون نو کسی حسین و جمیل مرد کی طرفوں برائی کی دعوت ملی، کہ اگو جواب آیا انی اخاف اللہ، مینو اللہ کو ڈرا، میں اللہ نے کی جواب دے، میں اللہ کے سامنے کس طرح جاؤں، برائی کی دعوت کو ٹھکرا دے، اللہ کو ڈر دیں۔ اور قرآن مجید اندر اللہ فرما دے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جیڑا میرے سامنے کھڑا ہون تو ڈر گیا کہ نافرمانی کر کے میں اپنے رب کے سامنے کس طرح کھڑا ہوں گا، کس طرح جاواں گا، انہوں میں کی دیاں گا جنتان، دورے دورے جنت دینا۔ چھٹے نمبر سے فرمایا جہاں تعلق ساڈے اج دے سبق نال ہے، فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ بندہ جڑا کتے اکلا بیٹھا ہے، تنہا بیٹھا ہے، اپنے گناہ یاد کر کر کے
اللہ دیا نافرمانیاں جڑیاں ہو گئیاں وہ یاد کر کر کے ذکر اللہ خالیا تنہائی اندر اکلا بیٹھ کے اپنے گناہ یاد کرتا پیا ففاضت عیناہ کہ اللہ تو ڈر کے یہ اکھی چ پانی نکل آیا یہ آنسو بگ گئے ان آنسو کی قیمت عرش کا سایہ بن جائے. 7ویں نمبر سے فرمایا ورجل یتصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا او شخص کہ کسی دی مدد کرتا ہے کسی نال تعاون کرتا ہے کہ او دی عزت نو بچان واسطے او دی عزت نفس نو محفوظ رکھن واسطے اینا چھپا کے دیندا ہے کہ یہ سجے ہاتھ نے جو کچھ دے دیتا ہے یہ اپنے کھبے ہاتھ نو پتہ نہیں لگا کہ کی دیتا ہے. ابھی اول سے معاملہ صفر ہے الا ماشاء اللہ کہ جے کتے خرچ کرنا چاہیے خرچ کیتا نہیں ہوندا اجے تے ساری خواہش یہ ہوندی ہے کہ کل 1 سے 4 کالم دی خبر آ جائے فرنٹ پیج سے اخبار اندر اور نال فوٹو بھی چھپ جائے کہ میاں صاحب نے اے ارادہ کیتا ہے اجے خرچ نہیں کیتا. کہ اللہ کے رسول فرمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ یہ بندہ اللہ کی خاطر خرچ کر رہے یہ سجے ہاتھ نے جو کچھ جیب چو کڈ کے دے دیتا ہے یہ اپنے کھبے ہاتھ نو پتہ ہی نہیں لگا کی دے دیتا. اللہ یہ اتنا راضی اور اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ قیامت دے دن مینوں اپنے عرش کے سائے تلے بنا. تو میں توبہ دیا شرطاں عرض کرن لگا تھا. پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی نو ندامت کا احساس ہوئے شرمندگی ہوئے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا میرے کو اللہ کی حکم عدولی ہو گئی میں اپنے رب نو ناراض کر لیا وہ اے حکم نہ من گیا. یہ اچھی علامت ہے اگر کسی نو غلطی تو بعد ہو رہا احساس ہو جائے. اور مومن کی نشانی بیان کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس ویلے مومن کو کوئی غلطی ہو جاتی کوئی گناہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس طرح محسوس کرتا ہے کہ ایک پہاڑ ہے جہے دامن اندر میں بیٹھا ان قریب یہ پہاڑ میرے تے گر جائے گا اور میں یہ تھلے کچھ لیا جاؤں. جس طرح وہ کو بچن کی کوشش کرتا ہے بار بار دیکھتا ہے کہ پہاڑ گر کے نہیں رہا غلطی ہو جان تو بعد اسی طرح احساس ہوتا ہے کہ کتنے اللہ کا عذاب سے نہیں آ رہے ادوں تک بے چین رہتا ہے اطمینان نہیں حاصل ہوتا جدوں تک معافی نہیں لے لینا توبہ کر کے اللہ کو وہ گناہ معاف نہیں کرا رہا. کافر دی مثال کی فرمایا وہ گناہ ہوتا ہے تے زیادہ تو زیادہ اینا احساس ہوتا ہے کہ جس طرح نک تے مکھی بیٹھ جاتی ہے کبھی اس طرح اڑا دینا ہے کبھی اس طرح اڑا دینا ہے بس اس تو زیادہ اللہ کی نافرمانی کا احساس نہیں ہوتا. اللہ سانو توفیق دے کہ اسی بھولتے پہ رہے اور بھولتے رہنا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نہ سے یا آدم و نہ سے یا ذریتہ ساڈے جد امجد حضرت آدم بھول گئے سن اساں بھولدیاں رہنا ہے. اللہ اسی جدوں کبھی بھول جائیے سانو توبہ کرن دی توفیق دیں. ساڈے کولو جدوں کبھی تیری کوئی نافرمانی ہو جائے دانستہ نہ دانستہ ظاہر باطن کسی بھی شکل اندر اللہ سانو او دے تے ندامت اور شرمندگی دا احساس دیں. اللہ پھر سانو معاف کر دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کچھ مسائل دوستوں نے دریافت کیتے نہیں. ایک بات سے کسی دوست نے یہ پوچھی ہے کہ میں سارا دن شہر سے پھر کے اپنا کوئی کاروبار کرنا تے نماز با جماعت پڑھن دا احساس بھی دل اندر موجود رہتا ہے کیا مینوں جتھے کتے جماعت مل جائے میں اتھے ہی نماز با جماعت ادا کر لواں کراں یا نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ اگر تو میرے بعد زندہ رہوں تو دیکھیں گا لوگ نماز لیٹ پڑھن کریں بے وقت کر کے پڑھن کریں. انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا بدبختی کا دور مینوں دیکھنا نصیب ہو جائے میں دیکھ لواں اگر ایسا دور کہ پھر میں کی کرا. آپ نے فرمایا کہ تو اپنی نماز وقت سے پڑھ لیں انہوں کا انتظار نہ کریں
اپنی نماز وقت سے پڑھ لیں کرے۔ اس دوست نو پہلا مشورہ تے اس حدیث کی روح نال یہ ہے کہ نماز وقت سے پڑھن کی کوشش کی جائے۔ پھر نماز با جماعت کا مسئلہ جتوں تک کہ اگر سنت کے مطابق کتے جماعت مل جاتی ہے تو نماز با جماعت پڑھ لی جائے، تے جے سنت کے مطابق نماز پڑھان والا نہیں پڑھا رہا تو پھر اس جماعت نالوں ملن نالوں یہ بہتر ہے کہ آدمی اکلا تکبیر کہہ کے اپنی جماعت کرا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ویلے کوئی مسلمان اکلا جماعت کراؤں ہے تکبیر کہہ کے کہ اپنی جماعت خود کراؤں ہے، پیچھے بندے نہ ہوں کہ اللہ آسمان تو فرشتے بھیج دینا ہے کہ جاؤ میرے بندے دے پیچھے جا کے صفاں بنا کے کھڑے ہو جاؤ، تاکہ انہوں جماعت کا پورا پورا اجر و ثواب ملتا ہے۔ کیونکہ نماز کے بارے اندر خصوصی طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھیا جائے جس طرح مینوں پڑھ دیں گے۔ سنت کے مطابق نماز پڑھاوے کوئی شخص کہ وہ پیچھے تے نماز پڑھنی چاہیے، تے جے سنت کے خلاف پڑھا رہا ہوئے کہ وہ اپنی نہیں ہو رہی، پیچھے کسی کی کی ہونی۔ سنت دا تارک جیڑا ہے جان بوجھ کے سنت دا پتہ ہوئے انہوں تے پھر وہ چھڈ دے دے، وہ دے بارے اندر بڑی سخت وعید موجود ہے حدیث اندر۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے التارک لسنتی ملعون، میری سنت دا تارک لعنتی۔ دوسری حدیث اندر فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی هدم الاسلام، جڑا شخص کسی بدعتی دی عزت کرے، بدعتی کون ہوندا ہے؟ سنت دی جگہ سے کسی ہور دی گل منن والا۔ ایک پاسے اللہ کے رسول دا فرمان ہوئے، آپ دا فعل ہوئے، آپ دا استقرار ہوئے کہ وہ انہوں چھڈ کے کسی ہور دے آکھے لگ جائے، کسی ہور دی گل من لے، انہوں بدعتی کیا جائے۔ فرمایا جن نے کسی بدعتی دی عزت کی تھی اللہ دی نگاہ اندر وہ اس طرح ہی ہے جس طرح انہیں اسلام نو مٹان والی طاقت دی مدد کی۔ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی هدم الاسلام، اس واسطے سنت کے مطابق جماعت ملے تو جماعت نال نماز پڑھو، ورنہ وقت سے اپنی جماعت خود کرا لو تکبیر کہہ۔ دوسرا مسئلہ کسی دوست نے یہ پوچھا ہے کہ کیا داڑھی دے خط گردن اور رخسار کی طرف کرانے چاہیے نہیں یا نہیں؟ داڑھی دے بارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے، فرمایا قص الشوارب وعف اللحى، لباں کٹایا کرو تے داڑھی نو معاف کر دو۔ جنی اللہ دے جس شکل اندر ہوئے انہوں کنگھی کرنا، انہوں صاف کرنا، انہوں تیل لگانا، یہ تو سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن دائیں بائیں تھلیوں ادھروں ادھروں انہوں کترنا یہ اونا ہی گناہ ہے جنہ کہ انہوں ختم کرنا اور منوان دا۔ وعف اللحى فرمایا انہوں معاف کر دیو، انہوں چھڑ دیو۔ اللہ نے 4 قسماں کھا کے اعلان کیتا ہے قرآن اندر کہ مینوں زیتون دی قسم ہے، مینوں انجیر دی قسم ہے، مینوں مکے شہر دی قسم ہے، مینوں کوہ طور دی قسم ہے، میں انسان نو بہترین شکل و صورت اندر دا۔ جی اللہ دیاں قسماں تے ایمان ہو گئے تو پھر یہ شکل بہترین ہی سمجھنی چاہیے۔ تے جے نائی دی بنائی ہوئی ہے، حجام کی بنائی ہوئی شکل نو بہتر سمجھدا ہے کہ اللہ نو ٹھٹلا رہا ہے تو پھر وہ انجام سوچ لینا چاہیے کی ہوگا۔ اس واسطے یہ خط خط دے پیچھے نہیں جانا چاہیے، اللہ نے جنی دیتی ہوگی اونی رکھنی چاہیے۔ دوسرا ایک کسی دوست نے پھر یاد دہانی